ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے ویور ہیں اسد طارق صاحب. انہوں نے ہمارے سے سوال کیا ہے کہ آج کل جو کہ حالات چل رہے ہیں اور کافی مہنگائی ہو چکی ہے, اب تو کافی 40-50% تک جا رہی ہے مہنگائی ایک سال کے اندر ہی. اب وہ کیا ہے اس سچویشن کے اندر جو عام آدمی وہ تو بڑے دکھ میں ہے, بڑی تکلیف میں ہے. وہ کہ یار یا تو اپنے پیسے پورے نہیں ہو رہے, وہ کیسے پراپرٹی بنائے گا اور کیا وہ سارا کچھ ہوگا, اس کا تو گزارا نہیں چل رہا. تو اس سچویشن میں وہ کیا کر سکتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی, یہ دکھ تکلیف غم جو ہے نا, افسردگی اداسی, یہ بہت خطرناک ہے. اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. یہ اچھا دنیا کے اندر نا اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی پیک پہ نہیں رہتا ہے, وہ کبھی پیک میں ہوگا, کبھی وہ ویلی میں ہوگا, یعنی وہ ڈپریشن ڈاؤن میں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ زندگی کا ایک لازم الملزوم حصہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ خوشحالی میں رہے گا. دکھ تکلیفیں مسائل یہ آنے جانے چیزیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بندہ دکھ میں جائے اور وہ وہیں جو ہے نا, اگر وہ وہیں اگر رہ جائے, سمجھ لو اداسی میں چلا جائے, دکھ میں چلا جائے, نا امیدی میں چلا جائے, تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. آپ نے اور دیکھا, اور کچھ لوگ ایسی صورتحال میں رہ کے پھر اکیلا رہنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اور ڈیمیجنگ ہے, خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیے زندگی بہت بڑی ہے, زندگی میں بہت اپرچونٹیز ہیں, زندگی میں خوشحالی کے ایک لاکھ ایک موقع ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ, پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ, دکھی دل کے ساتھ نہیں, افسردگی کے ساتھ نہیں, خوشی کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ, خوشحالی کے ساتھ. یعنی آپ فرض کریں آپ کے پاس, آپ ارب پتی بننا چاہتے ہیں, ابھی آپ کے پاس ارب نہیں ہے, ارب پتی آپ نہیں ہیں, صحیح ہے. آپ یہ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ یار میں ارب پتی بنوں گا, کیونکہ جو پہلے بن چکے ہیں یار, وہ کو اللہ کے زیادہ چہیتے تھوڑے ہیں. اللہ نے ان کے لیے بھی رہنمائی فرمائی ہے, کیونکہ ان کی سچی تڑپ ہوگی, لگن ہوگی, وہ آگے پہنچے, آپ بھی پہنچیں گے. اب آپ عام طور پہ لوگ یہ نا اس دکھ کے ساتھ, اس درد کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ جب کوشش کرتے ہیں تو وہ کارآمد نہیں ہوتی. کوشش کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچے دل کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, پرخلوص طریقے سے, خوشی کے ساتھ کام کریں. جو بھی کام کریں خوشی کے ساتھ کریں, دکھ سے نہیں, تکلیف سے نہیں, مجبوری سے نہیں, خوشی سے, پسند سے آپ کریں گے تو وہ آپ ہوگا, وہ آپ کے لیے فیزیبل اور فائدہ مند ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2-3 چیزیں جو کریں. اگر آپ شدہ ہیں, دکھی ہیں, پریشان ہیں, بیمار ہے, کچھ بھی ہیں, تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا آپ کے زندگی کے اندر جو گولز بنائیں, ان گولز کو وزٹ کریں, ان کو میئر کریں کہ آپ جب آج سے 10 سال پہلے, 5 سال پہلے کدھر تھے, آج کدھر کھڑے ہوئے, اس میں اپنے آپ کو لگائیں, آڈٹ کریں, اپنا انالیسس کریں, اس میں آپ پازیٹیو ہو جائیں گے. پھر یہ ہے کہ دوسری ہے کہ آپ اپنے گھر کی یا آفس کی یا ڈیسک کی یا اپنی چیزوں کی صفائی ستھرائی کریں. جب آپ اسی صورتحال میں رہتے ہیں نا, تو وہ مسئلہ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ سوتے وقت جب ہم رات کو جاتے ہیں نا سونے, تو یہ ایک کتاب ہے ویسے جو میں پڑھ رہا ہوں, اس میں سے یہ سارے ریفرنسز ہیں, پیکس اینڈ ویلیز. تو میں اس کی پوری آپ کو بک ریویو بھی دوں گا, ویسے میں یاد آ گیا اس ریفرنس کے اندر. دیکھیں, جب ہم شام کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ہمارا سسٹم ہے باڈی کا, وہ ہمیں نیچرلی ہیل کرتا ہے. لیکن اگر ہم سوتے وقت بھی دکھ تکلیف کو ہی ذہن میں لائے رکھیں گے تو وہ پھر پرولانگ ہو جائے گی, وہ رات تک چلے گی. اور جتنا زیادہ دکھ تکلیف وغیرہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اور رات بھر رہتی ہے, تو رات تو تھی آرام کے لیے, اس کو ہیل کرنے کے لیے. اگر رات کو ہم نے اسی سچویشن میں رہے تو صبح تو اور بھی خراب ہوں گے. تو لہٰذا جب سونے جائیں تو ہم اس سوچ کو بریک کریں, کیونکہ ہم ایک نیچرل ہیلنگ کے پروسیس میں جا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم مختلف سوچنا شروع کریں گے, یعنی ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے وہ مختلف ہوگا. تو صبح تک ہم مختلف ہوں گے, کیونکہ جو ہی ہم سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا, صبح ہم وہی سوچتے ہوئے اٹھتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں سوتے ہوئے شکر گزاری زیادہ کرنی چاہیے, اللہ سے اچھی امید لگانی چاہیے, ٹھیک ہے, اچھے پلانز کرنے چاہیے. اچھا, اس لیے آپ صبح کا کاموں کی فہرست بنا لیں کہ ہم یہ اس طرح کریں گے, یہ اس طرح کریں گے. تو اس طرح آپ اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں. دیکھیے, جو لوگ منفی لوگوں کے درمیان رہتے ہیں نا, جو آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا تو طریقہ ہی یہ ہوتا ہے, گھر میں بیماری ہے, غمگین رہتے ہیں, غم کی باتیں, اداسی کی باتیں, فیلئر, ناکامی کی باتیں, یہ ان کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے ان کے اوپر. اس سے نکلنا چاہیے. دکھ پر میں نے عرض کیا ہے نا کہ کسی کے اوپر بھی بیماری آ سکتی ہے, دکھ آ سکتی ہے, تکلیف آ سکتی ہے, لیکن اگر آپ اس کو بھولیں گے نہیں یا اس کو چھوڑیں گے تو کسی خوشی کو, اچیومنٹ کو, کامیابی کو, مسرت کو, ہاں جی, اطمینان کو, سکون کو
اڈاپٹ کریں گے نا, ایک چھوڑیں گے تو ایک پکڑیں گے. آپ جب وہ چھوڑیں گے تو پھر آپ خوشحالی کی طرف جائیں گے اور اس سے آپ بہتر ہوں گے اور آپ کی زندگی بھی خوشحال ہوگی. پراپرٹی بھی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.